رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرمانے لگے تو جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کی زبان سے آمین 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 کے جو الفاظ سنے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں سنے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا رب سے۔ اس پر میں نے کہا آمین، اور پھر جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ علیہ السلام پر درود نہ پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا آمین، اور پھر فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ ایک تو جبرائیل امین کی بد دعا دینا اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آمین کہہ کر اس کو اور زیادہ سخت کر دینا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں ان تینوں نسبتوں سے بچائے۔ ہاں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کو جو ہے آداب کے ساتھ گزاریں، اور ایسے گزاریں کہ یہ مہینہ ہماری بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنے، یہ ہماری مغفرت اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک ہمارے سامنے پیش کیا جائے، بجائے انگوٹھا چومنے کے ہم درود پاک پڑھیں۔ ثابت درود پاک ہے۔ جبرائیل کا یہ کہنا کہ جب آپ کا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود ثابت ہے، انگوٹھے چومنا نہیں۔ اور تیسرا کہ والدین کی خدمت، تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے